اور کرسی سے کسی کی چھیننا یہ سیاست ہے، اور ہمارے تمام لوگ سیاست دان ہیں، سیاست دان، یہ لیڈران نہیں ہیں، یہ لیڈر نہیں ہیں، کیونکہ لیڈر اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا، لیڈر اگلی نسلوں کا سوچتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی سیاست دان وہ اگلی نسلوں کا نہیں سوچ رہا، وہ اس چکر میں ہے کہ وہ اگلا الیکشن کیسے جیتے۔ ہر طرح کی چیز کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ تو ہمارے ہاں سارے سیاست دان ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لیڈر نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے قوم کے اس خسارے کی۔ آج یہی وجہ ہے، قوم کے حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سیاست کر رہے ہیں، جو اپوزیشن میں وہ بھی سیاست کر رہے ہیں، کسی کو اگلی نسلوں کا نہیں پتہ، نہیں فکر ہے کہ اس قوم کا، ان کی اگلی نسلوں کا کیا ہونا ہے، اگلا الیکشن کیسے جیتیں، اپنی حکومت کیسے برقرار رکھیں، اس حکومت کو ختم کیسے کریں، ٹوٹل سارا محور اس والی بات پر ہے۔ تو ویری انفارچونیٹ ویئر از پاک سرزمین پارٹی، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہم عہدے رکھتے تھے، ہمارے پاس عہدے تھے، ہم نے اپنے عہدے چھوڑ کر، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں حفیظ صاحب، یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے 3.5 سال پہلے، اپنے عہدے کو چھوڑ کر 6 سال پہلے، 6 سال پہلے، یہ جب 2017-16 میں ہم آئے تو اس وقت یہ پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی اے تھے، اپنے عہدے چھوڑ کر ہمارے پاس آئے، اس طرح سے ہمارے پاس ایم این ایز آئے، ایم پی ایز آئے، میرے پاس سینیٹرشپ تھی، ہم سینیٹرشپ چھوڑ کر گئے۔ یہ وہ واحد پارٹی ہے اس ملک میں جو اپنے عہدے چھوڑ کر یہ لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں پر، کس لیے؟ اگلی نسلوں کی فکر کے لیے، اگلی نسلوں کی بقا کے لیے۔ اور ہم نے جب سے لے کر اب تک اس دوران ہمیں کتنی آفرز آئی ہیں، پاکستان چلانے والوں کو پتہ ہے، ان موجودہ حکومتوں کو پتہ ہے کہ ہمیں اس حکومتوں میں شامل ہونے کے لیے کتنی آفرز آئی ہیں، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کا سودا کرنے کے لیے کتنی آفرز آئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ثابت قدم رکھا، اور آج ہماری کہیں بھی ساری بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو کہ جو لوگ 3 سال پہلے پاک زمین پارٹی کے ہارنے پہ اور اپنی جیت پر جشن منا رہے تھے، آج نہ وہ ایک دن کے لیے اس جیت کو انجوائے کر سکے، اور آج ان کا زوال ہے، ان کے ساتھیوں کا زوال ہے، ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز کا زوال ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ میں بہت مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، جو اس وقت بھی موجودہ عمران خان صاحب ہیں، کہ ان کے اندر یہ جو سیلف رائٹنس کا جو ایک فیلنگ ہے، کسی نے لگتا ہے ان کی ان بلٹ ہے کہ وہی صحیح ہیں، بقیہ سب جو ہے وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اس فیلنگ نے، میں ان کو بڑا ایمان ہے اس والی بات پہ، جبکہ سارے کنڈکٹس جو ہے وہ ادر وے اراؤنڈ ہیں، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کا بلڈ جو ہے وہ کوئی ڈفرینٹ ہے، بلو بلڈ ہے وہ، اور بقیہ پورا پاکستان جو ہے ان کے رگوں میں کوئی اور خون دوڑ رہا ہے، اور ان کا خون بالکل الگ ہے سب سے۔ اس چکر میں انہوں نے کسی کو خاطر میں لے کر نہیں آئے، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا احسان ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہو کر، بڑے ہو کر، اور یہاں کے وزیر اعظم بنے ہیں، ورنہ پاکستان کو ضرورت ہے ان کو پاکستان کی یا کسی چیز کی ضرورت۔ اس فیلنگ نے کیا کیا؟ اس فیلنگ نے یہ کیا کہ جب الیکشنز ہو گئے اور اس کے بعد نظام چلنا تھا، تو آپ نے اپوزیشن کو، جو کہ بھاری مینڈیٹ لے کر وہاں بیٹھی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سو مچ سو کہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا نہ پڑے تو پچھلی سیٹ سے گھوم کر جاتے ہیں کہ سامنے پڑ جائے تو ہاتھ نہ ملانا پڑے۔ سو مچ سو کہ کرونا وائرس کا ایک ایسی وبا آئی کہ دنیا ہل کر رہ گئی، ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ امریکہ کے پریسیڈنٹ نے چائنا، جو کہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو فون اٹھا کر ڈائریکٹ فون کر لیا چائنیز وزیر اعظم کو، چائنیز پریسیڈنٹ کو، چائنیز وزیر اعظم کو، اور سارے اختلافات ختم کر دیے۔ لیکن پاکستان نے وہ سین دیکھا کہ کرونا وائرس کی میٹنگ کے حوالے سے، پارٹیز کی جب میٹنگ ہو رہی تھی، تو ایون کہ جو اس پہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ میٹنگ ہو رہی تھی، سامنے بھی نہیں ہو رہی تھی، ویڈیو کانفرنسنگ کی اسکرین پہ بھی وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو دیکھنے کے مترادف نہیں تھے، دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ ان کی بات ہونے سے پہلے اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ دیٹ واز اے بیڈ سین، دیٹ واز اے بیڈ سین۔ اور جیسی حکومت بنی ہے تو
پہلی دفعہ پاکستان میں تمام اپوزیشن مضبوط ہونے کے باوجود انہوں نے اس حکومت کو چلنے دیا 3 سالوں تک، 2.5 سالوں تک، کہ بھائی یہ چلے کسی طرح سے. لیکن ہم نے دیکھا شروع کے وزیروں کو کہ وہ کام جو اپوزیشن کرتی ہے وہ حکومت کے وزراء کرتے تھے. وہ گالیاں بکتے تھے اپوزیشن لیڈروں کو، وہ لڑائیاں کرتے تھے. جن کا کام ہے سموتھلی اپوزیشن حکومت چلانا، وہ اپوزیشن والا کام کرتے تھے کہ اسمبلیاں نہیں چلیں. اب جب یہ سین ہو جائے گا کہ جب وزیر اعظم بات نہیں کرے گا اپوزیشن لیڈر سے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ کنسلٹ نہیں کرے گا، اور آئینی ریکوائرمنٹ ہے بہت ساری کہ آپ کو بہت ساری اپوائنٹمنٹس آئین میں لکھا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے بات کر کے مشورے سے کرنی ہے. نیب کا چیئرمین لگانا ہے اگر فرض کریں، یا الیکشن کمیشن کا ہیڈ لگانا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ لگانا ہے، تو اپوزیشن لیڈر، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اور وزیر اعظم کہتے ہیں میں تو بات نہیں کروں گا. تو ملک میں آئینی بحران پیدا ہو گیا. تو جو مان لیتے ہیں کہ جو حکومت کو سپورٹ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ نے تو ان کو امبیرس کر دیا. آپ نے بزدار صاحب جیسے آدمی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا. یہ بارہا ریکارڈ پہ آئی ہے کہ پاکستان کی چلانے والوں نے، بڑوں نے کئی دفعہ یہ مشورہ دیا کہ بھائی شہباز شریف کا نعم البدل بزدار نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ مشورہ ہی دے سکتے تھے، نہیں مانا گیا مشورہ. اور آج جو آپ دیکھیں کہ پورا جو جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ سارا یہ جو، اور ایون کہ چودھریز بھی اگر ناراض ہیں تو وہ تو بزدار صاحب کی وجہ سے ناراض ہیں. اور آپ ان کو جو ہے وہ عمران، آپ ان کو وسیم اختر پلس اور جو ہے وہ وقار یونس پلس جو ہے وہ کہتے رہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کی سپورٹ میں جو اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ کو لانے والے جو لوگ تھے، آپ کی مدد کرنے والے لوگ تھے، اور بالکل تھے. دیکھیں اب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، ہم اس کے وکٹم ہیں، ہم اس کے وکٹم اس کراچی میں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک اگر بائی الیکشن لڑنے جانا پڑ رہا ہے تو ہمیں کتنا پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے. ایک بائی الیکشن لڑنے کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف ایک بائی الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو ہمیں پتا کہ ہمیں کتنی ہمیں کیا کچھ سہنا پڑا ہے، ہمیں کیا کچھ جو ہے وہ بھگتنا پڑا ہے. بٹ اینی ویز ان کو آپ نے، ملک کوئی بادشاہت تو ہے نہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی. آپ کو اس ملک کو چلانے کے لیے ایک اسمبلی کی ضرورت ہے. اپوزیشن جو ہے وہ ووٹ لے کر آئی ہے، آئینی تقاضے ہیں کہ ان سے بات کرنا آپ کو ضروری ہے. تو ایک وزیر اعظم کہے کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی، میں نے ملنا ہے، تو ملک میں تو آئینی بحران آپ نے خود پیدا کر دیا. تو یہ کسی اور کا، یہ تو بہت دیر تک چل گئی ہے کہانی، 3.5 سال تک چل گئی ہے. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو یہ ملک 3 ہفتے نہیں چل سکتا تھا، یہ 3.5 سال چل گیا. یہ ایٹیٹیوڈ کی پرابلم ہے. اور وہ پرابلم مجھے یہی لگتی ہے بات کہ شاید یہ کسی دماغ کے گوشے میں خان صاحب کے ہے کہ وہ کوئی الگ سے سپر ہیومن بینگ ہیں، بقیہ سب جو ہے وہ میڈیوکر قسم کے لوگ ہیں. اور انہوں نے چونکہ وہ یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں تو ان کے والدین نے احسان کیا ہے کہ وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ خود یہاں پر انہوں نے احسان کیا ہے کہ وہ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، اور پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. بقیہ سب لوگ جو ہے وہ تھرڈ کیٹیگریز کے لوگ. اچھا ایسا اگر ہے بھی تو اپنے ساتھ ایسے فرشتے کھڑے کرنے تھے کہ جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. اور وہ جو ہے وہ آج جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. ہر آدمی کے ساتھ کہانی ہے، ہر آدمی کے ساتھ کہانی ہے. تو اس تمام چیزوں کے بعد اگر آپ اس غصے میں آ جائیں کہ آج جو ہے وہ ملک کی کوئی چلانے والے، جو آپ کو لانے والے لوگ ہیں یا آپ کے سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ نیوٹرل کو کیوں ہو گئے، تو بھائی انہوں نے کب تک آپ کا بوجھ برداشت کرنا تھا. آپ خود خدا کے واسطے ان کے شوز میں پیر ڈال کے دیکھیں، وہ کب تک اپنی بدنامی لیتے. جو 3.5 سالوں میں آج تک اداروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکا. اس پی ٹی آئی کی حکومت کو چلانے کے صلے میں پورے ملک میں جو مٹھی کھل گئی ہے. اب ہر دوسرا آدمی کومنٹ کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر، اس کے سربراہوں کے اوپر. یہ تو پاکستان میں آج سے 70 سال پہلے تک تو یہ چیز نہیں ہوئی تھی. اور پاکستان چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اگر آج دنیا میں یہ جو سارا عرب اسپرنگ آیا، چیزیں ہوئیں، ایک ملک ٹوٹ گئے، افراتفری ہو گئی، وہ اسی وجہ سے کہ سب سے پہلے وہاں کی فوج کو جو ہے ویک کیا گیا. پاکستان ایک مانے یا نہ مانے یہ کوئی فلاحی ریاست تو ہے نہیں، یہ تو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. برابر میں ہمارے انڈیا بیٹھا ہے، اس کے بعد چائنا سے، اس کے ایران سے آپ کے تعلقات بڑے ہوسٹائل ہیں. افغانستان میں تو 49 ملک بیٹھے ہوئے جو آپ کے دشمن ہیں، اور اب نہیں پتا کہ طالبان کی فیلنگز ہمارے لیے کیا ہے. تو یہ پورا ایک خطے میں جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کو
کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر, پاکستان کی فوج کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ ایک پریشر رہتا ہے, ہمیشہ ایک چیلنج رہتا ہے. اس کو اگر آپ ویک کریں گے, اور وہ اگر, اور اس کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس پر اعتماد کریں, پاکستان کے لوگ اس کو انڈسپیوٹڈ اپنے دل و دماغ میں سمجھیں. لیکن 3.5 سالوں میں اس حکومت کی مدد کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنی ریپوٹیشن کو خراب کیا ہے. ان کے اوپر کامنٹریز ہونے لگی, ان کے اوپر تبصرے ہونے لگے. اب جا کر اللہ کا شکر ہے کہ سینس پریویل کر رہا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل کر لیا ہے. اب اس نیوٹرل کرنے پہ آپ نے جو کلمات ادا کیے ان کے لیے, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ پر احسان کیا انہوں نے بہت زیادہ, یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ان کو میرا نہیں خیال ہے کہ ڈریگ کرنا چاہیے. 3.5 سال آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو خود چلنا چاہیے, اب آپ کو خود جو ہے وہ اتنی سپورٹ کے بعد اب آپ کو دوڑنا چاہیے. لیکن اگر آپ آج بھی انہی کی انگلی پکڑ کر چلنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی انگلی چھڑا لی ہے, تو اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے خلاف کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ آپ ہی کے لوگ جو ان کے ترانے پہلے گایا کرتے تھے, سوشل میڈیا پہ ان کو جس طرح کے الفاظ ادا کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, اور خود یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو میں میری بات کو برا نہ مانیں برائے مہربانی. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اگر آپ کی حکومت جاتی ہے عمران خان صاحب, تو کوئی بات نہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ نے 3.5 سال, بہت ساری حکومتیں, نواز شریف کی حکومت پہلے ختم ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت پہلے ختم ہوئی ہے, اور لوگوں کی حکومت ختم ہوئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی موت کا مسئلہ تو نہیں بنا لیا. دوبارہ وہ محنت کرتے ہیں, دوبارہ لوگوں میں جاتے ہیں, دوبارہ وہ اسمبلیوں میں آگے کئی دفعہ وزیر اعظم بنے. آپ کی بھی یہ پہلی حکومت ہے, کوئی آخری حکومت نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور جا کر عوام کے پاس دوبارہ جائیں. تو اس کو آخری, اپنی زندگی کا آخری مارکا سمجھ کر زندگی اور موت کا اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ نقصان آپ کے پی ٹی آئی والوں کے ایٹیٹیوڈ سے لگ رہا ہے کہ وہ آگے کی بیٹل خود ہی ہار چکے ہیں, کہ یہ حکومت گئی تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. وہ خود اپنی تمام باتوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت گئی تو پی ٹی آئی خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ تاثر پی ٹی آئی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آئے تھے کرپشن کے خلاف. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جب اپنی بات کرتے تھے الیکشن حکومت میں آنے سے پہلے, تو ان کے پاس کوئی پلان ہوگا. کرپشن زیادہ لوگوں کو اگر ختم کرنا ہے, پاکستان میں کرپٹ لیڈروں کو اگر ختم کرنا ہے, تو اس کا علاج نیب نہیں ہے کہ نیب میں جھوٹے مقدمات بنا کر کرپٹ نیب کا چیئرمین لگا کر آپ کرپشن کے اور کرپٹ لوگوں کو ختم کر دیں. نہیں, اس کا حل یہ ہے کہ آپ اتنے نئے اچھے لیڈر پیدا کریں, اتنے اچھے نئے لیڈر پیدا کریں ملک میں کہ وہ کرپشن کرنے والے لیڈر کم رہ جائیں. اور اچھے لیڈر پیدا کرنے کی جو نرسری ہے وہ ہے مقامی حکومتوں کا نظام, لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے. ایک وقت میں ملک میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ہر 4 سال بعد 150 لوگ لیڈر بن کر اگر اوپر آئیں گے, ہر 4 سال بعد اوپر آئیں گے, اگلے 20 سال میں پاکستان کے پاس 1000 سے زیادہ لیڈران موجود ہوں گے جو کہ گراس روٹ لیول سے اوپر آئیں گے. دنیا نے لیڈر ایسے بنائے ہیں. ہم سمجھتے تھے آپ یہی کریں گے, آپ نے یہ کرنے کے بجائے آپ نے نیب سے کرپشن ختم کرنے کی کوشش کی. جھوٹے مقدمات بنا کر ان کے اوپر لاگو کر کے آپ نے ان کو بند کرا کے سارے کرپٹ لوگ 1.5 سال 2 سالوں میں سال برباد, جیلوں سے اچھی سیر کر کے آ گئے. ان کی ساری زندگی بھر کی کرپشن آپ نے دھو دی, ان کی ساری زندگی بھر کی کرپشن آپ نے دھو دی, اور اتنا 2 نمبر نیب کا چیئرمین لگایا کہ جس کی اپنی ویڈیوز اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ نے تو ان سارے کرپٹ لوگوں کو فیور کی ہے. وہ سارے لوگ اس کرپٹ نیب کے نظام سے دھل کر کلیئر ہو کر جو ہے اپنا سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے. اس سے بڑا ظلم پاکستان کے اوپر ہو نہیں سکتا. آپ کو چاہیے تھا آپ اتنا مضبوط قسم کا لوکل گورنمنٹ کا نظام رائج کرتے جس سے 4 سالوں میں اتنے لیڈر پیدا ہوتے کہ یہ ان لیڈران کی طرف لوگ کنورٹ ہوتے اور پاکستان کے لوگوں کے پاس آپشن ہوتا. آپ نے آتے ہی پنجاب کی لوکل گورنمنٹ کے 56,000 لوگوں کو جو کہ الیکٹڈ تھے, جن کو یک جنبش قلم آپ کے وزیر اعلیٰ نے ان کو گھر بھیج دیا. 2.5 سال ان کو گھر بھیج دیا کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے سارے لوگ تھے. آج تک آپ نے, اب سے چند ہفتے پہلے آپ نے الیکشنز کرائے, 1.5 سال 2 سال ہو گئے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو ختم ہوئے. کوئی ریفارم نہیں ہوا, کوئی
آئین سازی نہیں ہوئی، کوئی مقامی حکومتوں کو نئے لیڈرشپ کریٹ کرنے کے لیے کوئی اس میں یہاں پر اقدام نہیں ہوئے. یہ ہے کرپشن کی وجہ. آج صوبے پیسے وہاں پر ابل رہے ہیں لیکن کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. آپ این ایف سی وارڈ ڈیویزبل پول میں پیسے دیتے ہیں. آپ صوبہ سندھ کی مثال لے لیں. آپ نے بولتا رہ گیا میں 3.5 سال کے، بھائی میرے وزیر اعلیٰ سے بات کرو. آپ اترتے ہیں کراچی اترتے تھے، وزیر اعلیٰ کو آپ بلاتے ہی نہیں تھے، بات ہی نہیں کرتے تو اس کو تو مزے آ گئے کہ وزیر اعظم ملک کا اس سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ جو چاہے کرے. آن ٹاپ آف دیٹ جو اس ملک جس کے خلاف آپ نے پوری زندگی جدوجہد کی ایم کیو ایم، ان کو آپ نے اپنی حکومت چلانے کے لیے آن بورڈ لے کر ان کو آپ نفیس لوگ کہہ رہے ہیں. آپ زرداری کو تو کرپٹ کہتے ہیں، آپ شہباز شریف کو تو کرپٹ کہتے ہیں، آپ وسیم اختر کو کرپٹ نہیں کہتے جس کی ویڈیوز ہیں، جس کی آڈیوز ہیں، کیونکہ وہ آپ کا کولیشن پارٹنر ہے. اس کو آپ کرپٹ نہیں کہتے. اس کے اوپر آپ نے جو ہے کوئی نیب کا کیس نہیں بنوایا. جس کو دنیا کہہ رہی ہے، کراچی کا ایک بچہ جانتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے، اس ایم کیو ایم کے لوگوں کو کرپٹ نہیں کہتے. آپ نے ان کو نفیس لوگ کہہ کے اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیا. کسی نے نہیں کہا تھا وزیر اعظم صاحب آپ کو کہ 200 ارب ڈالر لا کر آئی ایم ایف کے منہ پر مارو. یہ آپ نے دیا لوگوں کو نعرہ. کسی نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ 90 دن کے اندر کرپشن ختم ہو جائے گی، یہ آپ نے کہا. کسی نے یہ پاکستان میں مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ 50 لاکھ گھر ہمیں بنا کر دیں، یہ آپ نے دیا. کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ 1 کروڑ نوکری دیں، یہ آپ نے کہا. کسی نے نہیں کہا تھا آپ نے کہ آپ کو کہ یہاں پر جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی اور یہاں پر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کسی نے نہیں کہا تھا کہ باہر کے لوگ آ کر یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے اور یہاں گھومنے آئیں گے اور پاکستان کا پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ معتبر ہو جائے گا. کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا اور جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ سارے خواب آپ نے دیے ہیں. آپ کے ووٹر کو کسی نے یہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی. آپ کو پھر بھی ووٹ دے دیا تھا اس نے، اور آپ نارمل انداز میں اس ملک کو چلاتے. آپ نے کہا بھائی بولنے میں کوئی خرچ تو ہو نہیں رہا، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، تو اتنی ٹول کلیمز کر لی آپ نے کہ وہ ساری ٹول کلیمز ریکارڈ کا حصہ بن کر آج آپ کو ہونٹ کر رہی ہیں. میں اپنی چھوٹی سی مثال دوں، 4.5 سال میں نے نظامت کے گزارے. کوئی میرا ریکارڈ پہ کوئی ایک چیز نہیں دکھا سکتا کہ میں نے ان کاموں کے کرنے سے پہلے میں نے کراچی والوں کو کوئی خواب دکھایا ہو. ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے کر لو، لوگ خود بولیں گے کہ ہاں یہ کام ہو گیا. آج میرا دوست اور دشمن وہ اس بات کا معترف ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کراچی کو بنایا. دنیا بھر سے ایوارڈ ملے، لیکن کیا مصطفیٰ کمال کی کراچی کو بنانے کی کوئی تقریر بھی ہے کہ بنانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ انڈر پاسز بنائے گا، فلائی اوور بنائے گا، پانی دے گا، کچرا اٹھائے گا، راتوں میں جاگے گا؟ کوئی تقریر ہے؟ ایک تقریر نہیں ہے. کیونکہ ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. آپ اگر کر لیں گے تو لوگ خود بولیں گے. آپ نے کرنے سے پہلے اتنا بول دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو لوگ اچھے نہیں ملے، مجھے بیوروکریسی اچھی نہیں ملی، مجھے ملک اچھا نہیں ملا، مجھے عوام اچھی نہیں ملی، مجھے نظام اچھا نہیں ملا. بھائی اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو آپ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی بگڑے ہوئے نظام پہ آپ نے لڑائی کر کے تو حکومت حاصل کی ہے. اگر سب کچھ اچھا ہی ہوتا تو آپ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی آپ نے تو ایکسپٹ کیا کہ سب کچھ بگڑا ہوا ہے. اسی کو صحیح کرنے کے لیے تو آپ آئے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بگڑا ہوا ہے. نہیں خان صاحب، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور اس غصے میں برائے مہربانی پاکستان کے اداروں کو اسپیئر کریں، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، پاکستان کی فوج کو آپ متنازع نہ بنائیں، آپ کے لوگ متنازع نہ بنائیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے تو بیان دیا ہے چند دن پہلے کہ ہم جو سندھ میں حشر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان سندھ میں عمران خان کا نعم البدل سارے اختلافات کے باوجود یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے، تو بھائی اخلاقی طور پر ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں اخلاقی طور پر. لیکن میں یاد دلاتا چلوں، یہ ہے کردار کی بات. آج ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا حصہ بن رہی ہے. جاتے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر. یہ ہے بازاری پارٹی. بازار میں بیٹھی ہوئی ایک پارٹی ہے اور آئے اور جو قیمت دے اور لے جائے. یہ بازاری پارٹی ہے. یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ ایک بازاری پارٹی ہے. اب بازار میں بیٹھے ہیں، قیمت لگا رہے ہیں. تو وہ زرداری صاحب اور ان کی وہ پیپلز پارٹی جس میں ابھی چند دن پہلے کی ویڈیو ہے خالد مقبول کی،
کہ بیٹھ کر اپنے ساتھ والے کو کہہ رہا ہے کہ اس کا پیپلز پارٹی والوں کے جھنڈے اتروانے ہیں، میں نے پوری ٹیم تیار کر رکھی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی. اتنی نفرت ہے کہ اس کو اس کا جھنڈا گوارا نہیں تھا. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ خود کنوینر کہہ رہا ہے، ایم کیو ایم کا چیئرمین پتہ نہیں کون ہے، خالد مقبول کہہ رہا ہے. یہ خالد مقبول کہہ رہا ہے کہ جھنڈے اتروانے ہیں. آج اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر آج اگلی حکومتیں بنانے کا کہ ساری جو ہے وہ قسمیں اور وعدے ہو رہے ہیں. تو کیا مہاجروں تمہارے حقوق کے لیے گئے پیپلز پارٹی کے پاس؟ اب سے چند دنوں پہلے لاش لے کر سی ایم ہاؤس کی لاش لے کر پورے ملک میں اس کو جو ہے اس کا واویلا کر رہے تھے. حقوق مل گئے، سارے اختیارات مل گئے، ساری دشمنیاں ختم ہو گئیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی، یہ ایم کیو ایم، یہ بازاری پارٹی ہے. ان کو جو قیمت لگائے گا یہ اس کے ساتھ جائیں گے. اور عمران خان صاحب کو عقل آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے کہ انہوں نے ان جیسے لوگوں کے چکروں میں انہوں نے کوئی پولیٹیکل اپنی انگیجمنٹ نہیں کی 3-3.5 سال. اور آج وہ غضب خدا کا ان کا اپنا سٹنگ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ابھی 2 دن پہلے وہ خطاب کر رہا ہے، تقریر سے کہہ رہا ہے کہ اس حکومت میں نے آج پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں دنیا میں انقلاب برپا کرنے جا رہی ہے. انقلاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پاکستان میں انقلاب برپا ہو رہا ہے اس حکومت کی وجہ سے. وہی وفاقی وزیر اسی حکومت کو گرانے کے لیے جا کر زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آئی ٹی کا انقلاب برپا ہو گیا کراچی میں، پاکستان میں، اور لاکھوں نوکریاں ملنے والی ہیں. تو بھائی اس حکومت کو چھوڑ کیوں رہا ہے؟ وہی وفاقی وزیر اسی اپنی حکومت کو گرانے کے لیے جا کر زرداری اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس حکومت کو گرانے اور توڑنے کی پالیسیز اور اس کی پلاننگ میں شامل ہو رہا ہے. کون لوگ ہو یار تم لوگ؟ کون لوگ ہو؟ مہاجروں. یہ تمہاری عزت، یہ تمہارے رکھوالے ہیں، یہ تمہارے نمائندے ہیں. ان سے تمہاری عزت بحال ہوگی. یہ جو لوگ آج ان سے مل رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ یہ بازاری لوگ ہیں. کل کو ان کے اوپر جب برا وقت آئے گا تو یہ کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے. اور نام کس کا لے رہے ہیں؟ مہاجروں کا. کیا مہاجروں کے نمائندے ہیں؟ تو ان کی نمائندگی سے مہاجروں کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یا مہاجروں کی عزت رسوا ہو رہی ہے کہ یہ ہیں ہی ایسے؟ سوچو ایک لمحے کے لیے، سوچو یہ اپنے کیوں کر رہے ہیں یہ ایسا؟ حکومت میں ایک حکومت کو جانے سے پہلے دوسری حکومت میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جی آئی ٹیز ہیں، ان کے اوپر را کے کیسز ہیں، ان کے گھروں سے ہتھیار نکلے ہیں. ابھی 2000 میں، سن 2020 کی بات کر رہا ہوں، کوئی لمبی بات نہیں ہے. ابھی سن 2020 میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو ہتھیار را کے پکڑے گئے ہیں، وہ ان کے گھروں سے نکلے ہیں. ان کی جائیدادیں کئی ہزار گنا کئی سالوں میں بڑھ گئی ہیں. اس سے پہلے کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی ایک نوکری نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا. کرپشن کے کیسز ان کے اوپر ہیں، ٹیررزم کے کیسز ان کے اوپر ہیں. یہ ایک دن بھی حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے، یہ جیلوں میں چلے جائیں گے، یہ جیلوں میں چلے جائیں گے. تو اپنی کرپشن کو، اپنے کیسز کو بچانے کے لیے مہاجروں کا نام استعمال کر کے آج یہ مہاجروں کا نام استعمال کر کے آج حکومت میں، نئی حکومت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. زبردست بات یہ ہے کہ ان کا ہنی مون ٹائم ختم ہو گیا. یہ ایم کیو ایم والوں کا، ان کا ہنی مون ٹائم تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، کیونکہ ان کے پاس نمبر تھے کم. ان کی 7 سیٹوں کی بڑی اہمیت تھی. اب تو جو گیم بن رہا ہے اس میں تو ان کے نمبر کی پرابلم ہی نہیں ہے. جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ہو، فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوں، پی ایم ایل کیو وہاں سے مل جائے، جہانگیر ترین گروپ مل جائے، تو ایم کیو ایم تو ان کی تو اتنی برتری ہے، اس پہ ایم کیو ایم کے 7 سیٹوں کی کیا اوقات ہے. تو ان کا آخری اور اگر حکومت بن بھی گئی تو وہ حکومت کو 2 سال کے لیے تو نہیں بن رہی ہے. پی ایم ایل این کو تو جلدی سے الیکشن کرانے ہیں، فضل الرحمان کو جلدی سے الیکشن کرانے ہیں. تو 2 مہینے کا ہنی مون ٹائم اور ریلیز ہو جائے گا. 2 مہینے کے لیے حکومت اور آ جائے گی، 2 مہینے کے لیے وزارتیں مل جائیں گی. اس کے بعد اور پھر ان وزارتوں پہ کوئی اوقات نہیں ہوگی. کوئی حکومت گرا نہیں سکتے آپ اپنی 7 سیٹوں سے. اگر آپ نخرے دکھائیں گے تو بولیں گے بھائی نکلو ادھر سے. تو آپ کا ٹائم ہو گیا ختم، ان کا ٹائم ہو گیا ختم. اور ان کا بھی اصل ٹائم جو ہے وہ جو ریئل سائز میں آنے والا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. انہی کو، ان کے اس کرتب بازی کو
میں اگر ایک شعر کی نظر کروں کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے آگے بھی جھک رہے ہیں اور ابلیس سے بھی یارانہ ہے۔ یہ جو قاتل سے بھی جو ہے وہ دوستی ہے، مقتول سے بھی ہمدردی ہے، یہ ہے ریئل ایم کیو ایم، یہ ہے ریئل ایم کیو ایم کہ جہاں قیمت لگے بیچو۔ یہ بازاری پارٹی ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ تو آج کے لوگ جو ان کے ساتھ مل رہے ہیں وہ کیسے ٹرسٹ کریں گے جب آپ 3.5 سال ان کے پاس جو ہے وہ جو کر کے آئیں؟ اس لیے ان کا بھی یہ والا ٹائم آنا ہے۔ تو پاکستان کے لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سارے سیاستدان ہیں، سب کو اگلے الیکشن کی پڑی ہے، اس الیکشن کے چکر میں، الیکشن جیتنے اور ہارنے کے چکر میں اب قوم کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ پاک سے زمین پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ الیکشن اس کی اہمیت نہیں ہے، ہماری اگلی نسلیں اس کی اہمیت ہیں۔ یہ سب لوگ اگلے الیکشن کا سوچ رہے ہیں، اور ہم نے جو اپنی پالیسیز بنائی اور ہم اس پہ گامزن ہیں، ہم نے اگلی نسلوں کا سوچا ہے۔ جب ہی آج کراچی میں لوگ نہیں مر رہے، جب ہی آج کراچی میں سندھی مہاجر پختون بلوچوں کی لڑائی نہیں ہو رہی، جب ہی آج کراچی میں مہاجر لاپتہ نہیں ہو رہا، جب ہی آج کراچی میں شہداء قبرستان میں لاش نہیں جاری، جب ہی آج کراچی میں امن ہے، اور بس ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی اس شہر کی، اس صوبے کی، اس ملک کی ایڈمنسٹریشن آنی ہے۔ ہمیں ہی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے 10 سال 11 سال ہو گئے ہمارے بغیر اس شہر کو بنانا تو دور کی بات، اس کو چلا نہیں سکے اس شہر کو۔ آج ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ شعور دیا ہے کہ ہم اس شہر کو چلا سکتے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں، اور ہم نے بنا کر دکھایا تھا۔ وقت آنے والا ہے، لوگوں کو کہتا ہوں تیاری کریں۔ اسی تناظر میں چونکہ یہ 27 تاریخ کو ہم نے ٹینکی گراؤنڈ میں جلسے کی ڈیٹ دے رکھی تھی، 1.5 ماہ پہلے، 1.5 ماہ جب تک یہ کرتب بازی اسلام آباد میں شروع نہیں ہوئی تھی، جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ ساری کرتب بازیاں نہیں شروع ہوئی تھیں، لیکن یہ ساری جب کرتب بازیاں شروع ہوئی ہیں، سارے حکومت گرانے بچانے کا چکر، تو 27 تاریخ کو وزیر اعظم نے اپنے جلسے کی ڈیٹ دے دی، پھر اس کے بعد 25 تاریخ کو اپوزیشن نے ڈیٹ دے دی۔ اب سارا میڈیا تو پاکستان میں صبح سے لے کر اگلی صبح تک کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون ٹوٹ گیا، کون کس نے پیسے لے لیے، یہ ساری کہانیوں پہ چل رہا ہے سارا سلسلہ۔ تو ہم جس پیمانے پہ ہم نے تیاری کر رکھی ہے جلسے کی، جس پیمانے پہ ریسپانس ہے، وہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے کیمرے اور ٹی وی چینلز اور میڈیا تو پاکستان میں وہ کچھ اسلام آباد کی کرتب بازی دکھانے میں مصروف ہو جائے گا، اور ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ہم اپنی ڈیٹ کو چینج کر دیں۔ ہم نے کل ساتھیوں کا اجلاس بلایا تھا ذمہ داروں کا، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے 27 تاریخ کی کراچی کے ٹینکی گراؤنڈ کے جلسے کی ڈیٹ کو چینج کر رہے ہیں، اور ہم اب مئی میں جلسہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہیں، ہم مئی میں جلسہ کریں گے، اور اس سے بھرپور انداز میں، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کراچی کا۔ اس دوران ہم ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں، کارکن بناؤ مہم۔ ہم نے اپنے ہر کارکن کو یہ ہدایت کی ہے کہ ہر ہمارا ساتھی جو ہے وہ 10 ساتھیوں کو نئے کارکن بنائے گا۔ پاک سرزمین پارٹی اس کو ایک مہم کے طور پر لانچ کر رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی 2 ماہ میں اپنے ساتھ 1 لاکھ نئے کارکن بنانا چاہتے ہیں، 1 لاکھ نئے کارکن بنانا چاہتے ہیں۔ 1 لاکھ، ہر کارکن ہمارا جو ہے وہ 10 کارکن انشاءاللہ تعالی بنائے گا۔ نئے کارکن بناؤ مہم کے نام سے اس کام کو آغاز ہوا ہے۔ یہ جو 2 مہینے ہیں جب تک یہ ساری کرتب بازیاں چل رہی ہیں پاکستان میں، اس میں پاک سرزمین پارٹی اپنے نئے کارکن بنانے کی مہم کو جو ہے وہ اور تیز کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم جب مئی میں جلسہ کریں گے تو پھر پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ تعالی اور کراچی کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میں گزارشات میں کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اس رومانس کو دیکھ کر بالکل مایوس نہ ہو۔ آخری وقت ہے ان کا، یہ 2 مہینے 1.5-2 مہینے کی کہانی ہے۔ بس آپ 1.5-2 مہینے کے لیے چھٹیوں پہ چلے جاؤ، واپس آؤ گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ٹی وی دیکھ کر زیادہ فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ ان چوروں اور ان ڈاکوؤں کو ہی دوبارہ جو ہے اگر سندھ میں ہم نے برداشت کرنا ہے،
تھینکس ٹو عمران خان کہ انہوں نے جو ہے وہ ہم پر یہ مسلط کر دیا ہے. اور ایون کہ نواز شریف صاحب کی بھی جب حکومت تھی انہوں نے بھی زرداری صاحب کو پہلی حکومت میں سندھ گروی رکھ دیا تھا. تو سندھ سے کوئی مخلص نہیں ہے. ہمیں بھائی ہمارا یہ کردار ہے کہ پی ڈی ایم بنی ہے 11 جماعتوں کی، 11 جماعتوں، اور وہ ساری وہ جماعتیں تھیں جن سے الیکشن میں کے ساتھ میں زیادتی ہوئی. ہمارے ساتھ بھی کراچی میں الیکشن میں زیادتی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کیا، نہیں گئے اس میں. 11 پارٹیوں میں لوگوں کو نام بھی نہیں پتا پارٹیوں کے. پاک سرزمین پارٹی اکیلے باغ جنا بھرنے والی پارٹی ہے، ہارنے کے بعد، الیکشن ہارنے کے بعد، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. آج ہمارا اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیئر الیکشن ہوئے تو ووٹ لے کر بھی انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے. این اے 249 میں ہم نے ووٹ لے کر دکھایا ہے. 12 بائی الیکشنز تو ہوتے ہی جو ہے وہ حکومت سرکاری پارٹی کے ہیں. ہم نے 1200 ووٹوں سے 9,500 ووٹوں پر آگے، جیتنے والا 15,000 ووٹ پر ہے. پی ٹی آئی ہار گئی ہم سے، ایم کیو ایم ہار گئی ہم سے وہاں پہ. یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے، یہ ہماری پاور ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ہم نے اس اسٹرینتھ کے ساتھ پی ڈی ایم کا جلسہ، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم اس لیے نہیں جوائن کیا کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم کہتے ہیں بھائی سندھ میں 40 سالوں سے اور پچھلے 13 سالوں سے ہم پر جو ظلم ہے وہ تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے. عمران خان کا قصور یہ کہ اس نے ہمیں بچایا نہیں، لیکن مارا تو ہمیں پیپلز پارٹی نے. وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر انقلاب کی باتیں کر رہی ہے، تو انقلاب تو ان کے خلاف آنا چاہیے.